الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم تیسرے پارے کا مطالعہ کریں گے۔ کعب کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی، اے محمد، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی ہمارے دلوں کو کھول دے اور اس کتاب کی ہمیں وہ سمجھ عطا کرے جو اس کو پسند آ جائے اور جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین فوائد حاصل ہوں۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رسول، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کو بعض پر درجات عطا کیے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح قدس کے ساتھ ان کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت نہ تھی کہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکتا۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف پیغمبر بھیجے، اور ہر دور کے پیغمبر کی اپنے دور کے اعتبار سے ضروریات مختلف تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مشن کی تکمیل کے لیے ان کے مخصوص حالات کے پیش نظر ان کو مختلف قسم کی خصوصیات سے نوازا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام سے مشرف کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا کیے گئے، اور اسی طرح دیگر پیغمبر۔ ان پیغمبروں کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبروں کی ان خصوصیات کو اس طرح لیا کہ وہ ان کو لے کر دوسرے پیغمبروں پر ان کی فوقیت جتانے لگے، اور اس طرح باہم لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی فضیلت عطا کی وہ اس لیے نہ تھی کہ اس کی بنا پر ان کے فالوورز آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، انسان کو آزادی دی ہے، اس لیے جبراً ان کو اختلاف سے نہیں روکا، حالانکہ بعض اوقات اختلافات لڑائیوں تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی ان کو روک سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مشیت کے خلاف تھا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس میں ان سب کا امتحان تھا۔ ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم سب پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہر ایک کو اس کی خصوصیت کے ساتھ اس کا مقام اور درجہ دیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ رزق میں صرف مال ہی نہیں آتا، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ملی ہیں، جو بھی پروویژنز اس کو عطا کی گئی ہیں، ان سب کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ رزق کا خرچ کرنا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، نعمتوں، مال و دولت اور باقی چیزوں کو جن کو بھی ہم پوزیس کرتے ہیں، ان سب کو اللہ کے راستے میں دینا،
یہ دراصل ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی مقصد کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ کتنا وفادار ہے اور اس کے لیے کتنا کیئرنگ ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ کیسا ہے وہ دن؟ لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت نہ ہوگی، کوئی لین دین نہ ہوگا، ولا خلۃ، اور نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے ہی دراصل وہ ظالم ہیں، یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر یہاں سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے۔ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد اس کو پڑھتا ہے، جنت میں جانے سے موت کے سوا اس کو کوئی چیز نہیں روکتی۔ آیت الکرسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہترین تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی، الحی القیوم، جو زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی قیامت کے دن شفاعت مشروط ہوگی، وہ کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے دے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ کا علم کامل ہے اور انسان کا ناقص، بہت ہی محدود۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے، آسمان و زمین پر وسعت رکھتی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند بہت ہی عظیم ہے۔ یہ ہے ہمارا رب جو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ ہدایت گمراہی سے الگ کر کے رکھ دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے دلائل واضح کر دیے ہیں اور ہر انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ حق کو پہچانے اور پھر اس کو قبول کرے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ طاغوت کا انکار نہ کرے۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کی عبادت سے روکے، جن میں سب سے نمبر 1 شیطان ہے، جو انسان کا کھلا دشمن ہے، جو انسان کے راستے پر صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، جو انسان کو اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مددگار ہے اور وہ انہیں اس شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بناتے ہیں، اور وہ شیطان ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں۔
فرمایا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ نمرود کی طرف اشارہ ہے۔ کس بات پہ جھگڑا تھا؟ کہ ابراہیم کا رب کون ہے؟ اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، چونکہ وہ صاحب اختیار تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا تو وہ جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے قید خانے سے 2 لوگوں کو بلایا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو زندگی موت کا مالک تو میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مزید آرگیو نہیں کیا، کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، یعنی میرا رب وہ ہے جو سورج کے موومنٹ پہ قادر ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا، یعنی اگر تم خود کو خدا سمجھتے ہو تو ایسا کر دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، یعنی لاجواب ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، کیونکہ جو لوگ سمجھنا نہ چاہیں وہ بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے، لیکن جو سمجھنا چاہیں ان کے لیے کوئی بھی چیز عبرت کا باعث ہوتی ہے۔ تو ایک اور مثال دی گئی، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی واقع نہیں ہوئی، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، اور انہوں نے جب نشانی دیکھی تو فوراً ہی اصل حقیقت کا اعتراف کر لیا۔ اس کے برعکس نمرود کے سامنے نشانی پیش کی گئی، دلیل پیش کی گئی تو وہ نہیں مانا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے، یعنی میں مانتا ہوں لیکن اس سے مجھے یقین کی مزید قوت حاصل ہوگی۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ایک ایک جز ان کا ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو، یعنی ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کرو اور ٹکڑے مکس کر کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو، پھر ان کو پکارو جیسے پہلے وہ زندہ تھے تو تم پکارتے تھے، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی جس طرح یہ پرندے تمہارے بلانے پر دوڑے آئیں گے قیامت کے دن، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو پکارے گا تو وہ فوراً اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو ان تینوں مثالوں سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں کا دوست اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، جو طاغوت کا انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ شیطانوں سے دوستی رکھتے ہیں تو شیطان ان کو سیدھے رستے پر آنے نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو خرچ کرنے کی بات کی گئی تھی اسی پر مزید مثال کے ساتھ بات سمجھاتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، کئی گنا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اور جس کوالٹی کا کرتے ہیں
اسی درجے کا پھر اس سے وہ درخت پھوٹتا ہے، اور آخرت میں ویسی ہی کھیتی کاٹیں گے۔ اگر ہمارا عمل اخلاص پر مبنی ہے، اللہ کے لیے ہے، بہترین ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اعلیٰ کوالٹی کا بیج بویا، اور اس سے پھر جو پودا نکلے گا وہ بھی بہت بہترین ہوگا۔ اس کے برعکس اگر انسان ایسا بیج بوئے جو ردی قسم کا ہے، گھٹیا کوالٹی کا ہے، یا کھایا ہوا ہے، تو اس سے یا تو پودا نکلے گا نہیں، یا پھر اگر نکلے گا بھی تو اس سے کوئی پھل پھول نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح ہر انسان اس دنیا میں ایک ایسے عمل سے گزر رہا ہے کہ جس کا نتیجہ اس کو کل قیامت کے دن دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ تو یہاں جو لوگ اللہ کی خاطر پورے اخلاص کے ساتھ اور صحیح طریقے پر مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا ایک دانہ سینکڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ اب صحیح طور پر خرچ کرنے اور صحیح کام کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتا دیا گیا۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی پر مال خرچ کرتا ہے تو پھر اس پر اپنا حق جتانے لگتا ہے، اور پھر بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس کو ہر بات کہنے کا حقدار ہو گیا ہوں، اور کبھی وہ مختلف طریقے سے اس کو اذیت دیتا ہے یا کسی بھی شکل میں احسان جتاتا ہے۔ ایسا کرنا اس عمل کے سارے اجر کو، نتیجے کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے ساتھ اچھی بات ہی کر دو، اس سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ، بنسبت اس کے کہ تم خرچ کر کے اسے اذیت دو، دکھ دو، پریشان کرو، اور وہ تمہارے بوجھ تلے دب کے کسی کام کے قابل نہ رہے۔ یہاں ہر انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، یعنی دنیا میں انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیج ڈالنے کے بعد انسان غافل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان بیج ڈالنے کے بعد مسلسل فکر مند رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کھیتی کاٹ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر انسان کو نیکی کے جو مختلف مراحل ہیں، کسی بھی کام کے جو مختلف درجے ہیں، ہر درجے کے اوپر اسے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نیکی کرنے سے پہلے، نیکی کرتے وقت، نیکی کرنے کے بعد، حتیٰ کہ انسان اپنے رب سے جا ملاقات کرے۔ اور اس میں سب سے زیادہ گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں کہ انسان ایک طرف اچھے کام کرتا ہے اور دوسری طرف ایک کڑوی بات کر کے ساری مٹھاس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، دکھ دے کر، پریشان کر کے ضائع مت کرو۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ جو خرچ کیا اس خرچ کیے ہوئے کو مینشن کرنا، اور دوسرا یہ کہ خرچ کرنے کے بعد دوسرے کو اپنے زیر دست کرنے کی کوشش کرنا، کنٹرول کرنا اور اس کا جینا دوبھر کر دینا۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ اگر ایمان رکھتا ہوتا تو پھر دکھاوے کے لیے نہ کرتا۔ جو لوگ مال دے کر احسان جتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی کو جو کچھ بھی دیتا ہے احسان جتاتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ یعنی وہ ظاہری دینداری جو تھی وہ بس ایک دھول کی طرح تھی جو ایک ہی بارش کا جھونکا آیا اور سب کچھ بہہ گیا، کیونکہ بات اندر نہیں اتری ہوئی تھی، اللہ کی خاطر کام نہیں تھا، اس لیے اس کے کوئی بھی اثرات باقی نہ رہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں
اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا. یعنی اینڈ آف دا ڈے سب صاف ہو چکا ہوگا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ ہوں گے، ان کے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے. تو گویا 3 چیزیں ہو گئیں، دکھاوا، احسان جتانا اور اذیت دینا. یہاں دوسری طرف اب ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو ان تمام عیبوں سے پاک ہوتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یعنی اچھی نیت کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ. ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اونچی جگہ پر. اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی فوار بھی کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم جو کچھ بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی تمہیں اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. یعنی اس کو کھلاتا ہے، حالانکہ بیوی کا نان نفقہ اس پر فرض ہے، لیکن وہ خرچ بھی اس کے لیے باعث اجر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ احسان نہیں جتا رہا، وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے. سوچئے اگر سب لوگ اس جذبے کے تحت اپنے مال خرچ کریں تو گھروں کے اندر کتنی خوشی ہو، کتنا اطمینان ہو، باہم تعلقات کتنے بہترین ہوں. عموماً تعلقات کی خرابی کب ہوتی ہے؟ جب انسان تھوڑا سا احسان کر کے زیادہ اذیت دینے لگتا ہے اور بار بار اس احسان کو جتانے لگتا ہے. پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو؟ یعنی جب وہ جوان تھا اس نے باغ لگایا اس لیے کہ بڑھاپے میں آسانی سے آرام سے بیٹھ کے کھائے، لیکن جو ہی وہ بوڑھا ہوا اور اس وقت جب وہ اپنے پھل کا شدت سے محتاج تھا کہ سارا باغ جل گیا، اور اس کے بچے ابھی کم سن ہیں، کسی بھی لائق نہیں، یعنی کوئی بھی اب اس کا مددگار نہیں. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو. تو یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، جب وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ محتاج ہوگا اپنے عمل کی جزا کا تو وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، کیونکہ ریاکاری تو سارے اعمال برباد کر دیتی ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھٹیا مال نہ دو، صرف بیکار ردی اور جو فضول قسم کی چیزیں ہیں جو کسی بھی کام کی نہیں، محض ان کا صدقہ مت کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے لگو. یعنی اگر کپڑے دینے ہیں تو اس میں سے جو بالکل بیکار ردی پھٹے پرانے وہ نکالو، کھانے میں سے بھی جو باسی گلا سڑا ہے وہ دو، یا اسی طرح باقی چیزیں بھی جو کسی کام کی نہ رہے وہ غریبوں کو جا کر دے دو اور احسان جتاؤ کہ ہم تم کو صدقہ دے رہے ہیں اور تمہارا فائدہ کر رہے ہیں. فرمایا حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو گے، کیونکہ ایمان کی تو پہچان یہی ہے کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کیا جائے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. لیکن جب یہ سٹینڈرڈ ڈبل ہو جاتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ تو پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ یہ کہ اس کے قبول کرنے میں تم آنکھ بند کر لو. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. اگر انسان یہ بات سمجھ لے کہ جب وہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ کسی انسان کو نہیں دیتا، وہ اللہ کو دے رہا ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ اس کی جزا پائے گا، وہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی شخص ردی سوکھی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا کے چلا گیا ہے. اتفاق سے آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے اس خوشے کو مارنا شروع کر دیا تو obviously وہ سوکھی سی کھجوریں نیچے گر گئیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن اسی قسم کی ردی کھجوریں کھائے گا، حالانکہ یہ اس سے بہتر دنیا میں دے سکتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کے گھر میں صرف ردی تھا کہ اور کچھ تھا نہیں تو وہ ردی لے آیا، وہ بہتر دے سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز دی تو کل بھی گھٹیا ہی پائے گا، کیونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہم بہترین چیزیں بچا کے رکھتے ہیں، حالانکہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ تھوڑی جائیں گی، اور گھٹیا چیزیں دیتے ہیں، حالانکہ ہم جب آگے جائیں گے تو وہی ہمارا استقبال کریں گی۔ تو ہر عقل مند انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی خاطر، اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں کیا دینا ہے، کیسا دینا ہے۔ لیکن انسان کیوں نہیں دے پاتا؟ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ کیونکہ انسان کے اندر جو بخل ہے، جو حرص ہے، اور شح، دلوں کی تنگی ہے، اور پھر شیطانی وسوسے ہیں کہ تم دے کر خود فقیر ہو جاؤ گے، یہ تمام چیزیں اس کو اللہ کی راہ میں دینے نہیں دیتی۔ تو اس لیے شیطان انسان کو ہمیشہ سیلف سینٹرڈ بناتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو یہ سوچواتا ہے کہ اچھا تم اپنی کون کون سی کیا کیا ضرورت پوری کر سکتے، اور پھر زائد ضرورت خود پہ خرچ ہونے لگتا ہے، اور جو باقی بچتا بھی ہے تو وہ بھی فضول چیزوں میں خرچ کروا دیتا ہے، جن کا دنیا یا آخرت میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، یعنی اسراف کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی گھٹیا چیزیں دینے کے لیے کہتا ہے، یا پھر فضول فحش چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے تو صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اب حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کہتے ہیں رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینا، چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنا، جو کام جس وقت کرنا چاہیے اسی وقت کرنا، صحیح قوت فیصلہ کا ہونا۔ جس شخص کو یہ صفت مل جائے وہ دراصل بہت بڑی دولت پا گیا، وہ انتہائی خوش قسمت ہے، کیونکہ پھر اس کے زندگی کے سارے ہی فیصلے بہترین ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ ہمارا کل کا عمل جو ہے یا آخرت کی جو جزا ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام جب کیا تو نمبر 1 کیوں کیا، اور پھر نمبر 2 کیسے کیا، اس کا طریقہ کیا تھا۔ تو جس انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے، سوچ سمجھ ہوتی ہے، عقل مند ہوتا ہے جو، وہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے وسائل، اپنی زندگی، اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، وہ پرائرٹائز کر سکتا ہے، وہ اپنی ترجیحات کا تعین کر سکتا ہے کہ میرے لیے آخرت کے اعتبار سے زیادہ نفع مند چیز کون سی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ حکمت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جس کی دعا بھی بہت بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس کو حکمت عطا فرما، کیونکہ ایسا انسان چیزوں کو ان کے اصل روپ میں دیکھتا ہے، وہ کسی دھوکے یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا، وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور حکمت آتی کیسے ہے؟ دراصل حکمت آتی اللہ کے ڈر سے، تقوی سے، اور قرآن مجید انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا جو حکم دیا ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ جب یہ تقوی آتا ہے تو پھر انسان کو حکمت بھی نصیب ہوتی ہے، اور ان سب باتوں سے نصیحت اور صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ اور یہ تمام چیزیں انہی کے اندر ہوتی ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ،
اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو اور جو بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی کہیں پر بھی اپنے اوپر یا دوسروں پر زکوٰۃ دو یا صدقات دو، خیرات دو، کچھ بھی دو، یا پھر لیٹر آن خرچ کرنے کا وعدہ کرو اپنے ساتھ، یعنی نظر مانو، تو اللہ کو سب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یعنی انسان کی مال کے سلسلے میں یا کسی بھی چیز کو دینے کے سلسلے میں جو سوچ ہوتی ہے، جو موومنٹ ہوتی ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، سب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اس پر انسان کی جزا مرتب ہوگی کہ کل اس کو کیا ملے، وہ کس اجر کا مستحق ہے، وہ کس مقام کا مستحق ہے، اسے کیا ملنا چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي، اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اگرچہ ظاہر طور پر صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چھپا کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، مخفی صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے. یعنی صدقہ سب کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے، خصوصاً جو فرض صدقات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن اگر کسی غریب کو دینا ہو اور خیرات وغیرہ دینی ہو تو زیادہ سے زیادہ چھپا کر دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر ریاکاری کا خوف نہیں ہوتا اور انسان محفوظ رہتا ہے بہت سے فتنوں سے، اور اس طرح دوسرے کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. تو ہمیشہ جو لیتا ہے، یعنی ایک تو دینے والا ہے اور ایک دوسرے اینڈ پر جو لے رہا ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ ایک خفت اور ایک شرمندگی سی محسوس ہوتی. اگر وہ سب لوگوں کے سامنے اس کو دیا جا رہا ہو تو وہ اس کے لیے اور زیادہ امبیرسنگ ہوتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تم محتاجوں کو چھپا کر دو گے تو یہ زیادہ اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی کسی نے بھی نہیں دیکھا، صرف محتاج کو دیا، محتاج تو تمہیں واپس بھی کچھ نہیں کرے گا، اب تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا اس طرز عمل سے تمہاری بہت سی برائیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا. ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے، ہم سب گناہ گار ہیں. اب اس کا علاج کیا ہو؟ کیا بس یہی پکارتے رہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور یہ کافی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہم غلطی نہ کریں، کیونکہ ہم فرشتے تو پیدا نہیں کیے گئے، لیکن غلطیاں کر کر کے انسان اپنے اوپر بوجھ نہ لا دے، ہر وقت ریگریٹس کا شکار نہ ہو، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی صفائی کرتا رہے. اور وہ صفائی کیسے ممکن ہے؟ اچھے اعمال کے ذریعے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. تو جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کی آگ بجھتی ہے اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کو چھوٹی چیز ہو یا بڑی، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتا ہے، جس سے بہت سے صدقات ضائع بھی ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ انسان کرتا چلا جائے، تاکہ اگر کچھ ضائع بھی ہوا ہے تو کچھ تو بچے آخرت کے لیے، جب انسان خود سب سے زیادہ محتاج ہو جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. لیس علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، یعنی کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں کہ کسی کو جبرن کوئی سیدھے رستے پہ لگائے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، تمہارے اپنے حق میں اچھا ہے، تمہیں کو اس کا فائدہ ملے گا. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دے دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی، یعنی سب واپس تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا. اس لیے انسان جب کسی کو دے رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرے. وہ دینے کا لمحہ مشکل ضرور ہوتا ہے یا وہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان جب صدقہ نکالتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے تب وہ نکال پاتا ہے، یعنی اتنا اس کو سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں انسان جب دے رہا ہو
تو اپنے دل کو یہ تسلی دے کہ یہ میں اپنے کل کے لیے جمع کر رہا ہوں. جیسے دنیا میں جا کے انسان اپنی سیونگز جو ہے یا جمع پونجی جو ہے بینک میں یا کہیں پر بھی جمع کرتا رہتا ہے، سیو کرتا رہتا ہے، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ جو کچھ یہاں ہے وہ سب یہیں رہ جائے گا. تو صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں یہ کل کے لیے جمع کر رہا ہوں، کسی کو نہیں دے رہا، جا کہیں نہیں رہا، یہ میں اپنے ہی لیے کہیں اکٹھا کر رہا ہوں، تو یہ چیز اس کو اور زیادہ حوصلہ دے گی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے کا حوصلہ پیدا کرے گی اس کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کہاں دے، کس کو دے. ویسے تو بہت ضرورت مند ہے اور کسی کو بھی کچھ بھی دے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے، لیکن فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یعنی جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مختلف قبائل سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے تھے اور ان کے گھر بار، ان کے بزنسز، ان کے کاروبار سب پیچھے تھے، اور جب وہ مدینہ تشریف لائے وہ سب لوگ، تو وہاں پر وہ اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات تعلیم بھی حاصل کی، اور وہ ایک طرح کی اسٹینڈنگ آرمی بھی تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے اعلان کرتے تو سب سے پہلے وہ لوگ حاضر ہو جاتے تھے. ایسے لوگوں کے پاس مدینہ میں کوئی کام نہیں تھا کہ جسے وہ کرتے، اور اگر وہ کام میں لگ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے کیسے. تو ان وجوہات کی بنا پر وہ ایک طرح سے ایک جگہ رک گئے تھے. تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ ان پر خرچ کرنا ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ بہت خوشحال ہیں، یعنی چونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں، کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، اپنی محتاجی کا رونا نہیں روتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسا نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے، کیونکہ وہ کوئی اصلاً فقیر تھوڑی ہے کہ یا پیچھے سے ان کے آباء و اجداد کوئی محتاج یا فقیر لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ کسی کاز کے لیے جب نکلے تو ضرورت مند ہو گئے. جیسے کوئی مسافر نکلتا ہے تو ضرورت مند ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں کے خرچ کی مدات بتائی گئی وہاں وابن السبیل کا بھی ذکر آتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ان کی مدد میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے چھپا نہ رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنے مال شب و روز، رات اور دن، کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. اب یہاں پر ہر حال میں، یعنی انسان پوچھتا ہے نا کہ اب کس کو دینے کے بعد یہ کہ کب دوں، فرمایا اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی ہو دو، دن کو بھی دو، رات کو بھی دو، دکھا کے دو، چھپا کے دو، بس دو، کیونکہ اصل مقصد پورا کرنا ہے، نہ کہ صرف انسان اسی چیز میں پڑا رہے کہ اچھا دن کو زیادہ بہتر ہے یا رات کو زیادہ ثواب ہے. ثواب کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے اور کوالٹی آف عمل کے اوپر ہے کہ کس قسم کا کام کر رہے ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو چھپا کر صدقہ دینا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس کا دایاں ہاتھ اگر کچھ خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا ہو، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس شخص نے کیا خرچ کیا، یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، تو اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب اسے قیامت کے دن ملے گا. اور پھر بالکل وہ بے خوف ہوں گے، بے غم ہوں گے، مطمئن، مسرور، خوش، جبکہ وہ دن ہر شخص کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، یعنی قیامت کا دن. اب صدقات کے بعد دوسری طرف سود کا ذکر ہے. فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں
ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو۔ ہمارے دین میں جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے کہ مسلمان کے مال کے اندر اگر ایک مخصوص مقدار اس کے پاس آ جائے تو پھر ایک اسپیسیفک پرسنٹیج جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر ضرورت مندوں کو دے۔ اب اس میں انسان دراصل اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اور اس درجہ خیال رکھتا ہے کہ اپنی خون پسینے کی کمائی کا ایک مخصوص حصہ اپنا ہی نہیں سمجھتا بلکہ اسے وہ دوسروں پر ہی خرچ کرتا ہے، وہ نکالتا ہی نکالتا ہے اپنے مال میں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دینے والا مزاج پیدا کرتا ہے، اس کے برعکس سود انسان میں خود غرضی پیدا کرتا ہے۔ جب دوسرا شخص محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، تو وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی بجائے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس سے مزید فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر اس کو قرض دیتا ہے تو اس قرض پر مزید مال بٹورتا ہے۔ یہ دو بالکل مختلف قسم کی ذہنیتیں ہیں۔ سود کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، صحیح مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کو لکھنے والے، اس پر بننے والے دو گواہ سب پر لعنت کی ہے، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اسلام دوسروں کا احساس کرنا سکھاتا ہے، خود غرضی نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود لینے والے کو خبتی انسان سے تشبیہ دی ہے کہ گویا اس کے اوپر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے، یعنی ایسا موقع کہ جس وقت اسے دوسروں کی ہمدردی کرنی چاہیے تھی، وہ اس موقع کو ایک سنہری موقع جان کر اپنے مال پر مزید مال بڑھا رہا ہے، کیونکہ ربا جو ہے وہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھانا۔ فرمایا اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ تجارت میں انسان وقت، محنت، سرمایہ، صلاحیت لگاتا ہے، رسک لیتا ہے، جبکہ سود میں انسان صرف سرمایہ لگاتا ہے اور سرمایہ پر مزید سرمایہ اس کو مل رہا ہوتا ہے، نہ اس کا وقت لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی رسک ہوتا ہے، ایک مقرر آمدنی اس کو ہر صورت میں ملتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے کہ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے پکڑے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، اور یہ حکم سننے کے بعد جو پھر واپس پلٹ کے یہی کام کرے، نہ اس حرکت کو چھوڑے اور نہ توبہ کرے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی سود کا لین دین گویا آگ کا ٹکڑا ہے جو انسان لے رہا ہوتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے، ہر وہ شخص جو حساس ہے، اسے اپنی زندگی سے سود کو بالکل نکال دینا چاہیے اور اپنی زندگی کو سود سے پاک کر لینا چاہیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود ختم کرتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، یعنی صدقات پر ابھارتا ہے جبکہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب سوچئے ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہم کیا سوچ رکھتے ہیں؟ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا،
ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید وارننگ دیتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ربا میں سے، سود میں سے جو بھی تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں چھوڑتے، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ کی یہ بات نہیں مانی، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سوچئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دے، پھر کیا وہ کہیں سے بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم سب تو اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت فرمائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں اور جنت میں ہمیں ان کی رفاقت نصیب ہو۔ لیکن اگر ہم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، جنگ کے لیے تیار ہوں، کیا اس بات پر وہ شفاعت بھی کریں گے؟ امپاسبل۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان ہر حال میں اس چیز کو چھوڑ دے۔ وَإِن تُبْتُمْ، یعنی توبہ کر لے، اور اگر تم نے توبہ کر لی، تم باز آ گئے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، یعنی سود چھوڑ دو اور اصل مال واپس لے لو جو قرض دیا ہوا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو، یعنی اگر مقروض زیادہ ہی ضرورت مند ہے تو جو تم نے قرض کے طور پر دیا تھا اس کو واپس نہ لو، صدقے میں چھوڑ دو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، اس دن کا خوف کرو، یعنی قیامت کے دن کا۔ لیکن ہر انسان کی قیامت کب ہوتی ہے؟ جو اس کی موت کا دن ہوتا ہے، یعنی وہ دن جلد آنے والا ہے جب تم دنیا کے یہ سارے مال و دولت، یہ سب کارخانے اور یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اللہ کے حضور جاؤ گے۔ اس دن تمہارے ساتھ قبر میں کون جائے گا؟ اس دن تمہارا مال کس کے کام آئے گا؟ کس کو فائدہ دے گا؟ سوچو، ڈرو اور بچو، کیونکہ وہ واپسی تو لازم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا، نیکی ہو یا بدی، پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ سود کے بعد اب مالی معاملات میں قرض کے لین دین کے اوپر بات مزید ہو رہی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی تحریری شکل میں رکھو۔ ادھار کے لیے کاغذی ثبوت ضروری ہے۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہو، یعنی قرض لینے والا، وہ ڈکٹیٹ کرائے۔ اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، یعنی پوری پوری صحیح فگر لکھے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو، یعنی گنگا ہو، بول نہ سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ یعنی یہ عورت کی سہولت کے لیے رکھا گیا کہ اس کے ساتھ ایک سپورٹر بھی ہو، ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی، کیونکہ گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے، تو اس بوجھ کو بانٹ دیا گیا۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ دونوں کورس میں بول کے گواہی دیں گے، ہاں دوسری صرف سپورٹر ہوگی، گواہی تو ایک ہی کی ہوگی۔ اگر اس کو اس وقت
کوئی بھول چوک لاحق ہو جائے تو دوسری مدد کر دے. اور یہ عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے، ان کے جسمانی نظام میں مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے ان پر جو کیفیات آتی ہیں اور بھول چوک کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اس کے لیے سہولت دے دی گئی، آسانی دے دی گئی. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. یعنی ہر ایک کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا، سینسیبل لوگ ہوں. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین کے ساتھ، یعنی مقرر مدت کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو، سستی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، یعنی نقد پہ معاملہ ہوتا ہے، پیسے دیے چیز لی، اگر اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. یعنی جب کانٹریکٹس ہو، لکھے جائیں تو پھر سائن ضروری ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض دیتے لیتے وقت لکھ لینا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں ایک وہ آدمی ہے جس نے کسی سے قرضہ لینا ہو لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. یعنی جو تمہارے مددگار ہیں، تمہیں ہیلپ کریں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تم الٹا ان کو ستاؤ گے تو کام کیسے چلے گا؟ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریق کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، یعنی گروی رکھ لو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. یعنی اگر کسی کو قرض دینے کے لیے اس کا کچھ مال یا کوئی چیز رکھ لی گئی تو پھر جب وہ واپس لوٹائے تو اس کی چیز بھی لوٹا دی جائے. اور شہادت یعنی گواہی ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے تم کیا کرتے رہتے ہو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ایک ذرے سے لے کر ستارے تک سب کا مالک اصل میں اللہ ہے، جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. کیا وہ یہ نہ جانے گا کہ تم کرتے کیا ہو، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہو یا انکار کرتے ہو؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 قبل کتاب لکھ دی تھی اور اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام فرما دیا. لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ
اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری پکڑ نہ کرنا، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے، پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات بہت فضیلت والی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لے وہ اس کو تمام رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انسان اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پر انسان کو بتا رہا ہے کہ جو کرو گے وہی ملے گا، اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، اور اگر غلط کرو گے تو اس کی ذمہ داری بھی کرنے والے پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ ارشاد ہے الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی سچ لے کر آئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سب کتابوں کا نازل کرنے والا ہے، من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجیل کو اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے فرقان اتارا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی قرآن اتارا، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ایسی چیز نہیں کہ جس کی خلاف ورزی کر کے انسان پھر امن میں رہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کا کام کیا، انسانوں کو ہدایت دی، اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو وہی ہدایت دے سکتا ہے جو پوری کائنات کے بارے میں جانتا ہو۔ اگر کسی کا علم اتنا نہیں تو اسے ہدایت دینے کا حق بھی نہیں کسی کو، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اتفاق سے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال ماضی مستقبل ہر چیز کو جانتا ہے، صرف ہمیں نہیں، جتنے بھی لوگ آج تک اس نے پیدا کیا ان سب کو بھی جانتا ہے، اور پھر اس زمین پر جو کچھ ہے اور اس کے باہر جو کچھ ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، ایک ذرے برابر بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو اس صورت میں جو وہ ہمیں بتائے گا وہ زیادہ فائدہ مند ہے، وہ زیادہ سچائی پر مبنی ہے، کیونکہ اس کا علم ہر چیز پر
چھایا ہوا ہے، وسیع ہے. یعنی رہنمائی کرنے کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے رہنمائی ہلاکت کا ذریعہ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مزید قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں جیسی چاہیے اس نے صورت بنائی. آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی شکل الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی شکل مختلف ہے، آنکھوں کا رنگ مختلف، بالوں کا رنگ مختلف، ہائٹ، فزیک، ہر چیز میں اختلاف. اتنی ورائٹی اللہ کے سوا کون لا سکتا ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ جس کا یہ علم ہے، اس نے تم پر کتاب نازل کی ہے. منہ آیات محکمات، اس میں دو طرح کی آیات ہیں. ایک محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں. اور محکمات وہ آیات ہوتی ہیں جن میں احکام ہوتے ہیں، کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے، تاریخی واقعات ہوتے ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہات ہیں جو امور غیب سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، جن کو ہم نے چیزوں کو دیکھا نہیں، بعض اوقات ان کی پرسپشن بھی پوری طرح نہیں ہو پاتی. تو اس لیے ان دو طرح کی آیات قرآن مجید میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں. چونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتہ ہی نہیں. تو کس طرح کوئی اس کا اپنا منمانا مطلب نکال کے کہے کہ اس سے مراد یہ ہے؟ ان کو ان کے ظاہر پر ہی لینا چاہیے اور ان کی تصدیق کرنی چاہیے کہ ہاں اگر اللہ نے یہ بات فرمائی تو سچ ہی فرمائی. مثلا آتا ہے کہ جنت کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایک انسان کی جنت اتنی بڑی ہے تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وہ کس طرح کا معاملہ کرے گا اور اللہ کی کائنات میں کس چیز کی کمی ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو وقت سے پہلے جان ہی نہیں سکتے اور نہ ہی ان کا مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے اور اپنے علم کے ساتھ فرمایا ہے. وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، انہی کی اپروچ درست ہوتی ہے. یہ کون ہے عقل مند؟ جو دعائیں کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی فیاض حقیقی ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یقیناً تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. گویا وہ دن آنا ہے اور اس کے آنے میں کسی قسم کا شک ہونا نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ سے ان کو کچھ بھی کام نہ آئیں گے، انہیں چھڑا نہ سکیں گے، فائدہ نہ دیں گے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں. یعنی اگر کسی شخص کا اپنا ایمان نہیں لیکن اولاد بہت نیک ہے تو اولاد کی نیکی ماں باپ کے کام نہیں آئے گی. اور اسی طرح اگر اس نے ڈھیروں مال بھی لوگوں پر خرچ کیا تو وہ صدقہ خیرات بھی اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا انحصار اس پر ہے کہ انسان کا ایمان کیسا ہے اور ایمان کیا ہے. کیونکہ جو شخص آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ آخرت میں کیا جزا پائے گا؟ کیونکہ اس کے سامنے تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. اس نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے، لہٰذا اس کا فائدہ بھی اسے دنیا میں ہی مل کے ختم ہو جائے گا. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا
جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی انہیں پہلے سے وارننگ دے دو، شاید باز آ جائے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا، اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، کیونکہ اب جس وقت یہ خبر دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے، تو اس وقت بظاہر ایسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن بدر کی مثال دیکھ کے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تمہیں کامیابی عطا کی تو الٹیمیٹلی بھی تمہیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، نگاہیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، یعنی بدر کے واقعے میں بہت بڑا سبق ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی خواہشات کی محبت۔ کن چیزوں کی محبت؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور سونے چاندی کے ڈھیر، والفضۃ والخیل المسومہ، اور نشان لگے گھوڑے۔ پہلے زمانے میں گھوڑے، اور آج بھی گھوڑے بھی بہت لوگوں کے لیے اٹریکٹیو چیز ہے، لیکن آج نمبر پلیٹڈ گاڑیاں اور اسپیشل نمبرز والی، والانعام والحرث، اور مویشی جانور اور کھیتیاں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، یعنی اگر کسی کو یہ سب کچھ بھی مل جائے تو حقیقت میں پھر بھی بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ یعنی جن چیزوں سے تم محبت رکھتے ہو ان سے بھی بہترین چیز؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، ساتھی ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ کون ہیں یہ بچنے والے؟ الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچے ہیں، والقانتین، فرما بردار ہیں، والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر میں، تہجد کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنے آپ کو مسلم کہا، هو سماکم المسلمین۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب دین اسلام ہی لے کر آئے۔ یہ بعد کی بات ہے کہ لوگوں نے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے اور اصل دین کی شکل بگاڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پہلی مرتبہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام تو روز اول سے ہی انسانوں کا دین رہا ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے پاس اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟
اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فإن اسلموا فقد اہتدوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئے، انہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی، تو یقیناً وہ بھی ہدایت پا گئے۔ وإن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فإنما علیک البلاغ، تو بے شک آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ یعنی سب سے بدترین انسان وہ ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ترین، اور سب سے زیادہ آخرت میں جو تکلیف میں ہوگا وہ ہے جو کسی پیغمبر کو قتل کرے، یا پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کی طرف بلائیں ان کو قتل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال، یعنی ایسے قاتلوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ یعنی ویسے وہ صاحب کتاب ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن عمل آپ دیکھیے، انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے، یعنی کتاب کے فیصلے کو نہیں مانتا، ویسے پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن عمل اس کے مطابق نہیں، اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں نہ چھوئے گی، جہنم کی آگ ہمارے لیے نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو چند دن، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ اچھا کرو برا کرو، بس چند دن کے بعد نجات ہو جائے گی کیونکہ ہم تو مومن ہیں۔ فرمایا مگر کیا بنے گی ان پر جب انہیں اس روز جمع کریں گے ہم، جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جسے چاہے عزت عطا کرے، بلندی عطا کرے، اور جسے چاہے ذلت سے دوچار کرے۔ اس لیے انسان کو ایسے معاملات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، یعنی اس کی قدرت دیکھو، اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، یعنی کس طرح مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے اور پھر انڈے سے دوبارہ مرغی، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی دلی تعلق منع ہے، بظاہر ویسے معاملات لین دین اس میں ممانعت نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا، کھلی کتاب کی طرح۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، یعنی قیامت کا یا بدلے کا بہت دور ہوتا، ابھی نہ آیا ہوتا۔ ابھی تو لگتا نا بہت دور ہے قیامت دنیا میں جب ہم بیٹھیں، لیکن جب وہ سامنے آ جائے گی اس وقت انسان چاہے گا کاش اور دور ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے بڑی محبت رکھتا ہے، لیکن اس کا ثبوت کیسے دیا جائے گا؟ اس کا ثبوت دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے۔ صرف اطاعت نہیں، اتباع، اتباع کہتا ہے فالو کرنے کو، کسی کے فٹ سٹیپس پہ چلنا۔ اگر کوئی شخص واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے، آپ کی سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو جواباً کیا ہوگا؟ اللہ اس سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ حبیب خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو جو آپ کے طریقے اختیار کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر منہ موڑتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے، کون سی؟ اللہ رسول کی اطاعت کی، تو پھر ایسے لوگ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ تو کوئی بھی انسان جو اللہ کا پیارا بننا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے، جیسے کہ ان پیغمبروں اور ان کی آل اولاد نے مانی، اس لیے اللہ نے ان کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران علیہم السلام، ان سب کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا تھا۔ انسانوں میں سے ان کو اس نے چن لیا، پسندیدہ بنایا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت بھی سن رہا تھا جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران فوت ہو چکے تھے، اور یہ اللہ کی نیک بندی جو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتی تھی اور اللہ کی اطاعت کرتی تھی، شوہر کی وفات کے بعد اس نے جو اس کے پیٹ میں تھا کہا کہ اس کو میں تیرے راستے میں دوں گی، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، جو بھی بچہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، شوہر جا چکا ہے، ایسے میں ایک عورت کے لیے اس کا بچہ ایک بہت بڑی دولت اور شوہر کی نشانی ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے اوپر اٹھ کر اللہ کی خاطر سارے کام کرتا ہے۔ اس کی محبت اس میں ہے کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں دے، اور ایک ماں کے لیے بچہ سب سے پیاری چیز ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں اسے تیرے نام وقف کروں گی، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ فتقبل منی، اللہ تو مجھ سے قبول کر لے۔ یہ خاتون اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہی ہیں، راز و نیاز کر رہی ہیں۔ اس پارے کے شروع سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باتیں بہت پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، لیکن یہاں ایک زبردست مثال ہے کہ کس طرح کون کتنی محبت کے ساتھ اللہ کو اپنی سب سے پیاری چیز دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر کیسے قبول کرتا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی تو میری حالت کو بھی جانتا ہے اور میری دعائیں بھی سن رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی، وہ سمجھتی تھی شاید بیٹا ہوگا اور فی سبیل اللہ وقف کر دوں گی، لیکن اس کے برعکس لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو اس نے کہا مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی یہاں جو کام اللہ نے اس لڑکی سے لینا ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی یا نظر جو مانی وہ قبول نہیں کی، وہ قبول کی اور بہت اچھے طریقے سے کی، لیکن بعض اوقات انسان کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور انسان بظاہر سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور میری جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ قبولیت کی ایک اور شکل ہوتی ہے جو اس سے بھی بہتر ہوتی ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ بہرحال، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا،
خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والی، بندوں کی خدمت کرنے والی۔ اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ اس بچی کو اور اس کے آگے جو نسل ہو ان سب کو شیطان سے بچانا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے۔ وہ بچی جب اللہ کی راہ میں دی گئی تو ہیکل میں لائی گئی۔ پہلے تو ہیکل کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب والدہ نے کچھ خوابوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے پھر خوشی سے قبول کر لیا، اور پھر ان کی پرورش اور جو زندگی کے دن تھے وہ وہیں اس ہیکل میں عبادت کی حالت میں گزرے۔ اور وہاں پر بظاہر ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے خالو تھے اور ان کے کفیل تھے، ان کے چونکہ والد اپنے نہیں تھے اور کوئی اور مرد ذمہ دار نہیں تھا، تو وہ ان کی کیئر کرتے تھے، ان کی ضروریات وہاں پہنچاتے۔ لیکن جب وہ آتے تو پہلے سے رزق موجود ہوتا، تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی ٹیک کیئر کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے تو اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں جب زکریا علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے وہیں پر اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بولے اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر، کیونکہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے بچے نہیں تھے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے پر امید ہیں اور ہر موقع پر دعا کرتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں جاتے، اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ان کی دعا بھی فوراً سن لی گئی کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا، یعنی جب وہ پیدائش کا وقت قریب ہو تو خوب خوب ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ نے ایک عورت کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے۔ ابتدا میں تو مان نہیں رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ یہ بچی غیر معمولی قسم کی ہے تو پھر آپس میں جھگڑنے لگے، جس کا فیصلہ پھر قرآن اندازی کے ساتھ ہوا۔ اور نہ آپ اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک تشریف نہیں لائے تو اس سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہوئے وہ آپ نے وہاں خود جا کر نہیں دیکھے، وحی کے ذریعے آپ کو بتائے گئے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اور مریم علیہ السلام بڑی ہو چکی ہیں اور ہیکل میں عبادت کرتی ہیں، اور اس دوران ان کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا،
لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، یعنی اپنے پنگوڑے میں، بچپن میں، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل سے امامت لے کر بنی اسماعیل کی طرف منتقل کرتے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خاص قسم کی صلاحیتوں کے ساتھ آخری حجت کے طور پر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور غیر معمولی طریقے سے ان کی برتھ ہوئی، اور غیر معمولی طریقے سے انہوں نے لوگوں کے سامنے تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، مسیح ابن مریم نے، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، یعنی بہت سے میریکلز کے ساتھ آئے تھے، اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو یا مجھے خدا مان لو یا خدا کا بیٹا مانو، کہا کہ اللہ سے ڈرو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، مسیح علیہ السلام نے کیا کہا کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، بنی اسرائیل نے مان کر نہ دیا بلکہ انکار کیا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں، تو اس نے کہا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے کام میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، یعنی حواریوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو بھی تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ان کو فالو کیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی ان کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کی، اور واللہ خیر الماکرین، ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، کیونکہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کر ڈالا، اور جو بادشاہ وقت تھا، یعنی شام کے علاقے میں اس وقت رومیوں کی حکومت تھی، تو بادشاہ کے کان عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھر دیے، اور بادشاہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب میں ان کو سولی چڑھا دوں گا، بات ہی ختم کر دوں گا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں اب ان لوگوں سے جو تمہاری جان کے دشمن ہو چکے ہیں ان سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا، یعنی ان کے مقابلے میں۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔
جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم کو، اور حکم دیا کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو گیا، بن گئے۔ بعض لوگوں کو اس بات پہ بہت حیرانی ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو گئے، اور پھر کچھ لوگوں نے تو نعوذ باللہ ان کی والدہ پر الزام بھی لگا دیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا دفاع کیا اور فرمایا کہ آدم کے کون ماں باپ تھے؟ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کیونکہ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، یہودی کہتے کہ وہ یہودی ہیں، تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان سب باتوں سے بہت پہلے آ چکے۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے ہو، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلم تھے، وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ اس کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ یعنی ہر قوم کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے دونوں طرح کے، اور اہل کتاب کے اندر بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں،
اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اس کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی پیغمبر ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے نہیں کہتے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، یعنی رب والے بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ یعنی کتاب پڑھنے اور پڑھانے والوں کا اصل مقصود کیا ہونا چاہیے کہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے فرما بردار ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، طوعا وقرہا، کچھ تو خوشی کے ساتھ اور کچھ مجبوراً، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام اجمعین پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی آخرت کا آنا تو یقینی ہے، تو انسان کو اس دن کے لیے وہ کام کرنے چاہیے جو اس کو فائدہ دیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز جو فائدہ دینے والی ہے وہ دین اسلام کی پیروی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی دنیا کے مال و دولت اور نعمتیں وہاں کسی کام نہ آئیں گی۔ اب آپ میں سے اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ آیت نمبر 267 مجھے بہت اچھی لگی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی یوز کی ہوئی چیز دیتے تھے کسی کو، اور دینے کے بعد ہم اگلے کو یہ بتاتے تھے کہ ہم نے اس کو یہ دیا وہ دیا، یہ تو احسان جتانے میں آیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیز دینی چاہیے، اچھی سی اچھی، خراب چیز ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھی اس کے کردار نے بہت متاثر کیا۔ وہ کتنی نیک خاتون تھی، کتنی پاک دامن تھی، اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی خاطر کتنی قربانی دی انہوں نے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی بیٹی کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی، ان کی عبادت اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں تھی، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، جو انہوں نے تا قیامت تک وحی کے ذریعے اپنی کتاب میں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ الحمدللہ قرآن پاک ہمارے لیے پورا عمل اور سبق کے لیے، لیکن پارے میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے تو ہم اپنے لیے بہترین سے بہترین چیز مانگتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، لیکن اچھی کوالٹی میں چاہیے۔ لیکن دیتے وقت ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں وہ بھی ہمیں واپس ہی ملے گی، وہ ہمارے لیے ہے۔ ایک انسان پوری زندگی اپنے لیے مال جمع کرتا ہے، جمع کرتا جاتا ہے، سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں مجھے کام آئے گا، لیکن وہ آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کرتا، یعنی کہ اسے آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں مال جمع کرنے کی بجائے اپنے اعمال بہتر کرنے چاہیے جو ہمیں آخرت میں کام آئیں۔ آج کا لیکچر سننے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم لوگ جن چیزوں کو سب سے کم اہمیت دیتے ہیں سب سے زیادہ اہم وہی ہیں۔ ہم لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی بھر حفاظت بھی کرنی ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے ذہن میں۔ اور یہ بات کتنا خوف دلانے والی ہے کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کے ایک غلطی کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قیامت کے دن محفوظ رکھنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، کل جیسے ہمیں پتہ چلا تھا کہ امت مسلمہ کو ایک رول دیا گیا ہے خاص طور پر، اس کے مطابق ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ خرچ کرنے کے اوپر بات کی جا رہی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہم نے نیکیاں کمانے کے جو موقع ہیں ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ تھے، ان کو کہا گیا رات کے وقت کہ وہ پتھر چنیں۔ کچھ لوگوں نے پتھر چنے اور کچھ لوگوں نے نہیں چنے۔ اب صبح جب ہوئی تو جنہوں نے چنے تھے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پتھر ہیرے بن گئے۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں کو حسرت ہوئی، جنہوں نے پتھر نہیں چنے تھے ان کو حسرت ہوئی کہ ہم نے کیوں نہیں چنے، اور جنہوں نے چنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ اور کیوں نہیں لے لیے۔ تو اسی طرح یوں لگتا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے زندگی اور وقت بہت قیمتی ہے، اور اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی آخرت کے لیے۔ آج ہمارے پاس موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، مال بھی ہے، ہم کسی طرح سے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آج ہم نے اپنے اس وقت سے بہترین فائدہ نہ اٹھایا تو ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں قیامت کے دن حسرت کا سامنا کرنا پڑے۔ آج کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 نے مجھے بڑا امپریس کیا، میں اسے بڑی امپریس ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرنا ہوگا۔ تو آج ہم سب کو بحیثیت نیشن یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دعوے ان کی محبت میں سچے ہیں؟ کیونکہ محبت کرنے کے لیے تو کسی کی پرسنالٹی کو پوری اچھی طرح سے پڑھنا پڑتا ہے، اور ان کی سنتوں کو فالو کرنا ہی محبت کا نام ہے۔ تو آج میں نے یہ چیز سیکھی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حقیقی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنا ہے۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے شیطان کچھ لوگوں کو نیکیاں کرنے ہی نہیں دیتا،
لیکن جن کو کرنے دیتا ہے ان کی نیکیاں ضائع پھر کیسے کرتا ہے، کہ ان کی نیکیاں کی ہوئی نیکیاں ان کی زبان کے ذریعے وہ پھر ضائع کرا دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر اس بندے کو بہکا نہیں سکتا تو اس کے خلاف جو دوسرے بندے ہیں اس کے قریبی ان کو بہکاتا ہے، تاکہ وہ ان کے خلاف پھر سازشیں کریں اور پھر وہ ان کے سازشوں کے اندر پھر وہ بھی بہک جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔